السلام علیکم۔ اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظفیر۔ آج ہم بات کریں گے، خاص طور پہ محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے، سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے بات کریں گے، اور محرم الحرام میں احترام ضروری ہے، باہمی تعاون ضروری ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں ان کو مل جل کر رہنا چاہیے، امن و امان کا پیغام دینا چاہیے، خاص طور پہ باہمی ہم آہنگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید علی قرار نقوی صاحب، ممبر مرکزی رویت اہلال کمیٹی، صدر ہیں مرکزی شیعہ فیڈریشن کے، مرکزی نائب صدر متحدہ علماء پاکستان کے۔ خوش آمدید آپ کو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آپ کا جو ادارہ ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو اور جتنے بھی مسالک ہیں ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے پھر انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس اچھے عمل کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بہت شکریہ کہ آپ کے اس ادارے نے اور آپ نے یاد کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے سوشل سائنس سے متعلق، اور یہ اور متحدہ مذاہب اور بین المسالک تمام لوگوں کو جمع کرنے کا، تو یہ ایک عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑی محنت اس میں صرف ہو رہی ہے، بڑا یہ تمام پاکستان کے اس میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی یہ آسان کام نہیں ہے جی جو علماء کو اور بین المسالک یعنی اور غیر مسلم کو بھی جمع کر رہے ہیں اس کے اندر۔ یہ جہاد اکبر ہے اصل میں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ باطل طاقتیں، باطل قوتیں لڑانے کے در پہ ہیں، متحد نہیں ہونا چاہتے۔ نہیں، وہ کبھی کوشش، وہ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لڑائیں، اختلافات پیدا کریں تاکہ ان کے دہشت گردانہ جو عزائم ہیں وہ پورے ہو سکیں کسی بھی صورت سے۔ ایسے میں ہمارا جو یہ ادارہ جس کا آپ نے نام لیا، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور سوشل سائنس سے متعلق، اتنی محنت یہ ادارہ کر رہا ہے۔ میں خود جاتا آتا رہتا ہوں پنڈی میں، اسلام آباد میں، علماء کی خدمت، تمام اسکالرز کی خدمت، دانشوروں کو جمع کرنا، ان کو بلانا، ان سے ان کے رائے اور ان کا اظہار جو ہے وہ کرانا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ بہت کوئی معمولی کام نہیں تھا جو ہمارا یہ ادارہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے، اور بھی اگر کوئی ایسا ادارہ ابھی تک سامنے آتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے، تو جو بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، وہ معمولی کام بہت اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں سماجی ہم آہنگی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی نسبت اس ایسی ہستی سے ہے بے شک کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہو بھی کسی کو کوئی اختلاف ہو بھی نہیں سکتی زندگی میں۔ اختلاف تو دور کی بات ہے، ان کے دیے ہوئے پیغام پر انسانیت فخر محسوس کرتی ہے، تو اس میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر خاص طور پہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، اور اسلام، یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ اسلام انہی کے گھر سے نکلا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی نے تو انہیں اسلام کہا ہے، دین ہست حسین کہا ہے، دین پناہ ہست حسین کہا ہے، یعنی دین پناہ لیتا ہے حسین کے پاس آ کے۔ تو امام حسین کی شخصیت ایسی، اس پہ اختلافات ہونے نہیں چاہیے تھے، پھر کیوں اتنے اختلافات ہیں؟ محرم آتا ہے تو ایسی ایک مصیبت، ایک ایسی جناب ایک دو کچھ ہستی ہیں ایسی، یہ باطل طاقتیں یہ چاہتی نہیں ہے کہ کسی صورت سے امن ہو۔ ہماری پاکستان کی قوم محبت والی، لیکن اس میں علماء کرام جو ہیں، وہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کا کردار کتنا ضروری ہے؟ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ تمام علماء کرام اگر مل کر اس جس طرح آپ میسیج دے رہے ہیں، اسی طرح تمام مسلک کے جو لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو دانشور ہیں، وہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے تو یہ جو خوبصورتی ہے یہ واپس کرتے ہیں۔ علماء بہت اچھے ہیں پاکستان کے، چند کے علاوہ وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے، معلومات نہیں ہے ان کو، پوری طور سے باخبر نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت جو ہے وہ بے خبر ہے، اس کو معلومات نہیں ہے۔ انہیں جب معلوم ہوگا تو احساس ہوگا، جو لوگ چند ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان کے علماء آج آپ دیکھتے ہیں خود آپ کے چینلوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے چومتے ہیں، ایک دوسرے سے سینے
ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ان سے مسافے کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، بلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پھر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہستی کربلا کے میدان میں جو ایثار کی اور قربانی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں اس کو تو سب مانتے ہیں. ایثار و قربانی مسلمانوں کے اندر دین کے حصے میں شامل ہے، وہ تو اس چیز سے بالکل درست فرمایا آپ نے. ہمیں لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ باطل طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں. بے شک محتاط ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مذہبی اسکالر ہیں اور خطیب جامع مسجد میمن گلزار ہجری سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ آپ خطیب بھی ہیں. ہم محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، اور جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہ کتنی ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور یقیناً اس قسم کے علمی پروگرام سے ہی ہم رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں. بے شک. سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ وہ نقطۂ اتحاد ہے کہ جسے آج ہم نے نقطۂ اختلاف بنا دیا. اصولی طور پر تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی وہ امت کو متحد کرنے کے لیے تھی. بے شک. یزید پلید ملعون کی بیعت نہ کر کے آپ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف متحد ہو کے لڑنا ہے. اب آج ہمارے زمانے میں کیونکہ 1442 ہجری شروع ہو چکا ہے، اتنا زمانہ گزر چکا ہے، مرور زمانہ کی وجہ سے اقدار میں، افکار میں، طبیعت میں بڑا فرق آ گیا، اور زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے لیک آف نالج کی وجہ سے، کہ بنیادی جو علم ہے، بنیادی تعلیم ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم محض چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ نظر بنا کر اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں جس قدر بھی آج کل یہ سوشل میڈیا کا اصل میں ایک تو دور ہے کہ میڈیا پر گھر بیٹھے بیٹھے جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ چلاتا رہتا ہے. تو ہمیں خود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام میں ایک بنیادی چیز ہے، وہ ہے روایت. روایت کی درایت اور اس کی ثقافت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی راوی جو بات کر دے گا ہم اس کی بات سن لیں گے، بلکہ بات کرنے والے کی اس کا جو اسٹیٹس ہے نا، اس کا سوشل اسٹیٹس دیکھنا چاہیے، اس کے بعد اس کی ثقافت کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کی بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آیا یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی بات کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں. اگر ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھ کے چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ہمارا دشمن ہے استعماری اور استبدادی اور طاغوتی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ مسلمان متحد ہو کے رہیں. کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ملت جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ملت اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کسی اور ملت اور کسی اور فکر اور نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فکر اور افکار کے اختلاف کے باوجود ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں. ہم ایک شہر میں جب رہ سکتے ہیں، ایک اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، ایک کالج میں پڑھ سکتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ایک مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی سوال ہمارا بھی ہے اور سوسائٹی کا بھی ہے کہ آج جو مساجد کے باہر بڑا لکھا ہوا ہے، بہت ساری مساجد ہیں ایسی جہاں پہ جی اس کو الاؤ نہیں ہے اور اس کو الاؤ نہیں ہے. تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو کوئی بھی جا سکتا ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی کہ مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے، میری نظر سے تو ایسا نہیں گزرا، لیکن اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو کوئی نہیں. بہت ہم چونکہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، لیکن ہے یہ، اور اس چیز کو ماننا پڑے گا. جب تک ہم نہیں مانیں گے تو ہم آگے بھی نہیں بڑھیں گے. دوسری بات، علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماہ کی نسبت سے کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہمارا سماجی تعلق ہے، کرونا کی وجہ سے تو تھوڑا سا ڈسٹینس آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تعلق میں سپیس رکھیں، یعنی گیپ رکھیں، جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو منقطع نہ کریں. ہمارے یہاں تھوڑا سا ہو کہ ہم تعلق ہی نہیں ہے، چھوڑیں، ملنا ہی نہیں ہے کسی سے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی کے بارے میں جاننا، اس کی طبیعت معلوم کرنا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور غربت جو کرونا کی وجہ سے بڑھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اسلام میں تو یہ زیادہ
طور پر اس کی ہدایات کی گئی ہیں کہ آپس میں ملو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، اس کے متعلق معلوم کرو، اس کے بعد مسائل تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، اس سے ملنے سے ایک دوسرے، یہ تو اسلام کی خاص ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرونا کے اندر جو یہ ہے تو یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدے ہیں اس کے، اس لیے کہ اگر وہ ہم زیادہ ملتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دل کا ملنا چاہیے۔ ویسے تو ظاہری طور پہ ہاتھ ملانے اور ہوتا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ ملاتے ہیں، دل نہیں ملے، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور منہ ادھر پھیر لیتے ہیں تو فائدہ تو نہیں۔ منافقین سے تو سورہ پورا منافقین موجود ہے کہ ہم پیچھے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو لازمی بات ہے کہ ہمیں ان ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس سے یہ بیماری جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں دیکھتی ہے، یہ کوئی مسلک نہیں دیکھتی ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں دیکھتی ہے، یہ کوئی لسانیت نہیں دیکھتی ہے، یہ کوئی زبان نہیں دیکھتی ہے، یہ تو جس بیماری ہے قسم کی اگر خدا نہ خواستہ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارا ملک محفوظ ہے اس وقت۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا بڑے خوبصورت الفاظ میں، اور یہ مہینہ بھی اس طرح کی نسبت بھی اس طرح کی ہے کہ کربلا میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے، اور آج بینگ مسلم امہ ہم طرح طرح طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اسلامک اس کی بھی بات کریں، لابنگ کی بھی بات کریں تو سعودیہ کے ہیں اور چل رہا ہے، دوسرے ممالک کے ہیں اور چل رہے ہیں، تو ہم آج تک اس پیغام کو آن کیوں نہیں کر سکے؟ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا قربانی کا جو درس دیا گیا، اس کے صحیح معنوں میں اس کا ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ دیکھیں، سوال آپ کا ایسا ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیلی بات کر سکیں، لیکن اور میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب اتفاق کریں گے کہ ہم لوگ جب کیمرے پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتوں کو اسکیپ کرنا پڑتا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں وہ بات پوری نہیں جاتی اور عوام الناس پھر اس سے اسکیٹرڈ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی بڑی قربانی امام علی مقام امام حسین نے دی، اس قربانی کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر آپ کتب تواریخ اٹھا کے دیکھیں، امام زین العابدین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان لوگوں نے جا کر کے ہر جگہ جا کے خطبات دیے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے، ایک روایت بیان کی ہے، کربلا کی روایت آئی ہے، اور لوگوں نے باقاعدہ اہل بیت کا ساتھ دیا ہے۔ المنصور ابو جعفر کے زمانے میں جس طریقے سے سادات کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت مسلم امہ سادات کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ عبداللہ شاہ غازی یہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں عبداللہ شاہ غازی وہاں سے جان بچا کے آئے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس قسم کے، میں ان سے کہتا ہوں جناب علی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ شاہ غازی وہ مرد مجاہد ہے کہ جو اپنے والد کے کہنے پر مصر آئے اور اس کے بعد مسلسل جہاد کرتے کرتے سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے۔ سب سے پہلا قدم سندھ کی دھرتی پر عبداللہ شاہ غازی نے رکھا، اور پھر اس وقت یہاں کے ایک ہندو راجا کے ساتھ مل کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضور کے پیغام کو پہنچایا، دین کے نور کو پہنچایا۔ اس کے باوجود جو مخصوص ایک ٹولہ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، وہ مخصوص ایک ٹولہ ہے جو دین کی دشمنی کرتا رہا، اور آج بھی وہی ٹولہ دین کی دشمنی کر رہا ہے۔ مسلم امہ کو اس ٹولے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وقت چونکہ کم ہے اور ہمارے پاس بالکل آخری منٹ بچا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی پہ زیادہ پیغام زیادہ اچھا ہے، ایک ہی وہ تو بھرا پڑا ہے۔ ایک تو پیغام ان کا یہی ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کیا پیغام، بہت خوبصورت۔ اور ظلم کے خلاف پہلے تو ظلم کو سمجھے، حق و باطل کو مکس اپ نہ کریں، سب کو ایک جیسا نہ کہیں، سمجھے آپ؟ یہ تو یہ پی ایچ ڈی ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ان کے برابر کیسے کہہ دوں گا کہ ہم اور یہ برابر، تو یہ صلاحیتیں یہ چیزیں کریں۔ اور آل محمد نے جس انداز سے کربلا کے میدان میں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور قیادت کے حکم اور احکامات کو ماننے کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ انہوں نے جو کہہ دیا اس کے اوپر 72 کے 72 اٹل ہو گئے۔ بہت بڑا، بس میں وہ حدیث کے الفاظ کوٹ کروں گا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جس پہ اہل بیت ہیں۔ حضور نے امت کو واضح طور پہ فرمایا کہ اہل بیت کو بھی تھام کے رکھو، میرے صحابہ کو بھی تھام کے رکھو، تو میں کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ آج دنیا میں جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا،
وہ تبدیلی آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے پپٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ہم پپٹس کا کردار ادا کرنے کے بجائے اپنے ان اہل بیت اصحاب رسول کے فالوورز بن جائیں, میں نہیں سمجھتا کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور زمین کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلیں گے. بے شک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی. چونکہ وقت کم ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اگلے پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.